بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وقال الله تعالى في مقام آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وأما من خاف مقام ربه اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى بس اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ انسان کا نفس آزادی چاہتا ہے، خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اس کو لگام ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت کا خوف تریاق کی مانند ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اس کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ گناہ کرنے میں میرا سراسر نقصان ہے۔ جیسے کوئی آدمی بچھو کو نقصان دہ سمجھتا ہے تو بچھو کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا، چھوٹا ہو یا بڑا بچھو سے دور رہتا ہے۔ کوئی کہے بھی صحیح کہ ہاتھ لگاؤ تو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، کہے گا یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو جس طرح بچھو سے نقصان پہنچنے کا یقین ہے بندہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا، اسی طرح جب دل میں خوف خدا آ جاتا ہے تو گناہ کے نقصان کا یقین ہوتا ہے، انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ دو لفظ ہیں، ایک خوف اور دوسرا حزن۔ خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب کسی بندے کو حزن زیادہ ہو، اندر کا غم زیادہ ہو تو اس بندے کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا، کئی دن کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ماں کا بیٹا فوت ہو گیا، کئی دن اس کا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ طالب علم امتحان میں فیل ہو گیا، کئی دن اس کو کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جب حزن بڑھ جاتا ہے تو انسان کا کھانا کم ہو جاتا ہے، اسی طرح جب خوف خدا بڑھ جاتا ہے تو انسان کا گناہ کرنا کم ہو جاتا ہے۔ جتنا خوف خدا زیادہ ہوگا اتنا وہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ خوف خدا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بحث کی ہے کہ انسان کے دل میں امید غالب کب ہونی چاہیے اور اس کے دل پہ اللہ کا خوف کب غالب ہونا چاہیے۔ نچوڑ یہ نکالتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں انسان پر خوف غالب ہو تاکہ وہ اپنے نفس کو سرکشی سے روک سکے، لیکن بڑھاپے کے اندر دل میں امید غالب ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ دل لگا رہے۔ خوشی کی حالت میں انسان پر خوف غالب ہونا چاہیے،
تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ غم کی حالت میں انسان کے دل پر امید غالب ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو سکے۔ صحت کی حالت میں انسان پر خوف غالب ہونا چاہیے، اور بیماری کی حالت میں انسان کے دل میں امید غالب ہونی چاہیے۔ اگر امید غالب ہوگی تو انسان مایوس نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ اس لیے کسی عارف نے کہا، سکھ دکھاں تو دیواں وار، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملایوں یار، کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے پر آزمائشیں بھیجتے ہیں، امتحان بھیجتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ بھولے بندے کو اپنا گھر دکھانا ہوتا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے کو اپنے گھر کا دروازہ یاد دلانا ہوتا ہے۔ چنانچہ پریشانی آتی ہے تو بندے کو وظیفے یاد آتے ہیں، دعائیں یاد آتی ہیں، مسجد یاد آتی ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے گھر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خوف خدا بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ خوف ہوتا ہے کئی طرح کا۔ ایک ہوتا ہے کسی کی سزا کا خوف، ایک ہوتا ہے کسی کی ناراضگی کا خوف۔ جیسے اگر خاوند بڑا اچھا ہو، نیک ہو، ہر خوبی کا مالک ہو، تو اس کی بیوی کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ میرا میاں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آدمی کی نوکری بڑی اچھی ہو تو اس کے دل میں ڈر رہتا ہے میرا باس مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جو ہے نا ناراض نہ ہو جانا، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو مومن کے دل میں بھی ہمیشہ یہی حالت ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس آدمی کو پھانسی کا حکم ہو جائے، اس کے دل پہ ایسا خوف سوار ہوتا ہے کہ وہ اپنی کال کوٹھری میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کے منصوبے نہیں باندھتا، حالانکہ تنہائی ہوتی ہے، اس کا ذہن گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اس وقت اس کے دل پہ خوف ایسا غالب ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے صبح پھانسی دے دی جائے گی۔ اب وہ خوف اس کو گناہ کے کاموں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور وہ اپنی موت اور زندگی کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جب خوف ہوتا ہے تو وہ پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک نوجوان آیا کسی اللہ والے کی خدمت میں، حضرت کیا کریں، میں جوان العمر ہوں، مجھ سے اپنی نگاہیں تو کنٹرول ہوتی ہی نہیں، میں کیا کروں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں پھر نگاہیں اٹھ جاتی ہیں، میں کیا کروں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اس کا علاج سمجھاؤں گا، ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا ہے، یہ بازار کے دوسرے سرے پر جو فلاں بزرگ رہتے ہیں ان کو پہنچا کے آؤ، شرط یہ ہے کہ ایک قطرہ دودھ کا نیچے نہ گرے۔ اس نے کہا حضرت میں پہنچا دیتا ہوں، تو میں دیکھو بندہ ساتھ بھیجوں گا، اگر قطرہ گرا وہ وہیں بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا۔ اب وہ ذرا محتاط ہو گیا، چنانچہ انہوں نے دودھ لبالب بھر دیا،
اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور ساتھ ایک مشٹنڈے اچھے موٹے تازے کو بھی ساتھ کر دیا، اور کہا کہ اچھا بھائی جہاں دودھ گرے وہیں کھڑا کر کے جوتے لگانا۔ اب یہ نوجوان اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے، اب یہ بڑا محتاط چل رہا ہے، فکر لگی ہوئی ہے کہیں گر نہ جائے، کہیں گر نہ جائے، بڑے بازار میں رسوا ہو جاؤں گا، بڑے بازار میں جوتے لگیں گے، بڑے بازار میں میری رسوائی ہوگی۔ اب یہ بچتا بچاتا دودھ کو لے کے بڑی مشکل سے اس بازار کے دوسری طرف پہنچا۔ جب اس نے ان بزرگوں کو دودھ پہنچا دیا، اب اس نے سکھ کا سانس لیا، چنانچہ آیا اور ان بزرگوں کو بڑی خوشی سے کہنے لگا، حضرت میں نے بحفاظت دودھ پہنچا دیا۔ ان کا اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اس دودھ پہنچانے کے درمیان تم نے کتنے چہرے دیکھے، کتنی شکلیں دیکھی؟ کہتے حضرت ادھر تو دھیان ہی نہیں تھا، ادھر تو دھیان ہی نہیں تھا، یہی فکر لگی ہوئی تھی۔ بچہ چپ رہو، کوئی نعروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نقش بند ہیں۔ ان حالات و کیفیات کو اپنے دل کی دیگچی میں بند کرو، اوپر ڈھکنا دو اور اسے پکنے دو۔ تو اس نے کہا حضرت مجھے تو یہی فکر تھی کہ کہیں یہ دودھ گر نہ جائے، میری رسوائی ہو جائے گی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس دل کے برتن کو اللہ نے ایمان کے دودھ سے لبریز کر دیا، اب یہ کہیں گر نہ جائے ورنہ قیامت کے دن رسوائی ہو جائے گی۔ تو جب دل پہ غم سوار ہوتا ہے نا، پھر انسان ادھر ادھر نگاہیں نہیں اٹھاتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو خوف خدا اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے۔ اس خوف کی 3 قسمیں ہیں، 3 درجے ہیں۔ ایک ہے عوام الناس کا خوف۔ عوام الناس کا خوف کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک بچے نے گلاس توڑ دیا شیشے کا، اب وہ چھپ کے بیٹھے کمرے میں، اسے پتہ ہے امی کو پتہ چلے گا تو مجھے تھپڑ لگنے ہیں۔ یہ عوام الناس کا خوف۔ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کرتوت کیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے تو ہمیں سزا ملنی ہے۔ گناہوں پر سزا کا خوف، اس کو عوام الناس کا خوف کہتے ہیں۔ ایک خوف اس سے ذرا اعلیٰ قسم کا ہے، اس کو کہتے ہیں صالحین کا خوف۔ وہ صالحین کا خوف کیا ہے؟ کہ نیک لوگوں کا خوف، جو اپنی طرف سے نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مگر ڈرتے ہیں کہ جس کوالٹی کی نماز ہونی چاہیے ہم اس کوالٹی کی نماز نہیں پڑھ سکے، پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے، ما عبدنا کا حق کا عبادتی وما عرفنا کا حق کا معرفتی۔ اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے، جیسے تیری معرفت پانی چاہیے تھی ہم تیری معرفت کو نہیں پا سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے نیکی کرتے ہیں، اچھائی سے زندگی گزارتے ہیں، یہ صالحین ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی اعمال کی کوالٹی پہ ڈر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھوٹا مال ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ خوف سوار ہوتا ہے، کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، سمجھے؟ کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ چنانچہ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سن لیجئے۔ بقالہ کی دکان تھی کریانے کی، ان کے پاس کوئی کھوٹا روپیہ لاتا تو پہچان تو لیتے مگر اسے رکھ لیتے اور اس کے بدلے سودا دے دیتے۔ پہلے وقتوں میں چاندی کے روپے ہوتے تھے تو جب وہ گھس جاتے اور پڑے نہ جاتے تو لوگ کہتے تھے کھوٹے ہو گئے۔ اب وہ کھوٹے پیسے رکھ تو لیتے، سودا دے دیتے۔ ساری عمر ان کا یہی معمول رہا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، آخری دمہ قریب آ گیا، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے
اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے لگے، اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، آج تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، میرے مالک تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ یہ صالحین کا خوف ہوتا ہے، اپنی طرف سے عمل کرتے ہیں مگر ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، دل میں دعائیں کرتے ہیں، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے۔ فکر ہوتی ہے ہر وقت، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، قیامت کے دن قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ تعالی ہمارے عملوں کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آج تو آپ کیلا لینے جائیں نا اور کسی دکان پر کیلا دیکھیں کہ بہت ہی گلا سڑا ہے، تو دکاندار آپ کو کہتا بھی ہے نا کہ یہ کیلا لے لیجئے، ایک نظر ڈال کے کہتے ہیں نہیں اسے تولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ والوں کے دل پہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں بھی گلے ہوئے کیلے کی طرح ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ مالک ہمارے عملوں پہ نظر ڈالے اور کہے مجھے ایسے عملوں کی ضرورت ہے۔ وہ گھبراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ تنہائیوں میں روتے ہیں کہ اللہ جیسی نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں ہم ایسی نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ تو ان کو کوالٹی کا ڈر رہتا ہے۔ آج کل دیکھیں نا ہر انڈسٹری میں کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آج کا کسٹمر کوالٹی مانگتا ہے، اور جس نے چند ٹکے دینے ہو وہ بھی کوالٹی مانگتا ہے، تو جس پروردگار نے دنیا آخرت کی اتنی نعمتیں دینی ہیں وہ بھی بندے سے کوالٹی مانگتا ہے۔ اس لیے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کو پیدا کیا یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے بہتر عمل کرنے والا۔ اکثر عملہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، احسن عملا، عمل کی کوالٹی اللہ کو مطلوب ہے۔ اور آج عمل کی کوالٹی تو ہمارے اندر ہے نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کو ہی دیکھ لیں، کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، حاضری ہوتی ہے مسجد میں مگر دل میں حضوری نہیں ہوتی، حاضری ہوتی ہے حضوری نہیں ہوتی، اور حضوری کے بغیر نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ فرما دیا لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ اس کی فکر لگ جائے، اس کا غم لگ جائے۔ ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا، زیور پہنائے، تیار کرنے کے بعد کسی نے تعریف کر دی کہ تجھے تو زیور بڑے اچھے لگ رہے ہیں، کپڑے سج رہے ہیں، یہ اچھا وہ اچھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو، یہ رونے کا وقت تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے پڑھی کہ تم نے تو میرے حسن و جمال کی تعریفیں کی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر جس خاوند کی خاطر تم نے مجھے تیار کیا میں اس خاوند کے پاس پہنچی اور اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام کی ہوں گی؟ اگر میں اپنے میاں کو پسند نہ آئی تمہاری تعریفیں میرے کس کام؟ تو بھائی قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے تو دنیا کی تعریفیں کس کام کی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اصل تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مالک قبول فرما لے، اس کی رحمت کی نظر پڑ جائے۔ یہ ہوتا ہے صالحین کا خوف۔ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، عمل اپنی طرف سے بہترین کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مالک اس کو قبول فرما لے۔ کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت میں اٹھتے اور اس طرح روتے استغفار کرتے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کسی بچے کو اس کا والد مار رہا ہے اور وہ بچہ اپنے والد کے پاؤں پکڑ کے اس کی منت سماجت کر رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے حضور روتے تھے اپنے گناہوں۔ تو ہمارے اکابر اس طرح رو رو کے اپنے رب کو مناتے تھے۔ یہ صالحین کا خوف کہلاتا ہے۔ ایک خوف اس سے بھی اونچا
اسے کہتے ہیں عارفین کا خوف. جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، عارف ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، باخدا ولی لوگ ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول، یہ خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے. یہ سب سے اونچی قسم. اور یہ خوف کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، رحمتیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اب اللہ کرے کہ موت تک یہ سلامت رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں محروم ہو جائے. وہ جانتے ہیں کہ شیطان ابتدا میں کتنا عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا. وہ جانتے ہیں کہ بلم باور اپنی قوم کا مستجاب الدعوات بندہ تھا، 400 سال اس نے عبادت کی، لیکن پروردگار کی بے نیازی کا ایسا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی 400 سال کی عبادت کو اس کی ٹھوکر لگا دی. وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کچھ معاملہ پیش نہ آ جائے. وہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں، بے نیازی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آ جائے، پتہ نہیں ہم کسی آزمائش میں گرفتار نہ ہو جائیں. ان کا خوف یہ ہوتا ہے، اس لیے وہ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں. انبیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. رات کو بہت کم آرام کرتے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، اور جب رات صبح کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے. چنانچہ ہمارے اکابرین کی حالات میں لکھا ہے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، اور صبح کے وقت اس طرح اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے جیسے یہ وہ انسان ہے جو ساری رات کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا. عبادت کرتے تھے، پھر ڈرتے تھے اور کانپتے تھے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے. یہی خوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھا، اس لیے کہ جس نے اللہ کی عظمت کو جتنا سمجھا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. آپ دیکھیں نا، شیر پنجرے میں بھی ہونا اور قریب بندہ جائے اور شیر یوں آنکھ اٹھا کے اس کو دیکھ لے تو بندے پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. پتہ ہے کہ یہ جنگلے کے اندر ہے، مگر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو اگر شیر آنکھ اٹھا کے کہیں دیکھ لے تو بندہ کب کب آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ والے ڈرتے ہیں کہ کہیں مالک کی بے نیازی کی نظر ہم پہ نہ پڑ جائے. وہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈر رہے ہو. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی بندہ اپنے علم اور عمل پہ ناز نہیں کر سکتا، اپنے علم اور عمل پہ ناز نہیں کر سکتا. قرآن مجید کی پہلی آیت، توجہ فرمائیے گا طلباء، متوجہ ہو. ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں وہ سب کچھ جو آپ کو وحی کے ذریعے سے ہم نے عطا کر دیا. اللہ اکبر. اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنے علم پہ کوئی ناز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم لے لیں واپس سب کچھ جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے عطا کیا. لنذهبن ثقیلہ کا صیغہ، تاکید کا آخری درجہ. اس آیت کو پڑھ کے دل کانپتا ہے کہ ہمارا علم بھی کیا ہے اور ہم اس علم پہ کیا ناز کر سکتے ہیں. جو دینا جانتا ہے میرے دوستوں وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے. تو ڈرے انسان اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے. اور ایک آیت عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لولا ان ثبتناک، اے محبوب اگر ہم آپ کو اس ثابت قدمی عطا نہ کرتے، استقامت نہ عطا کرتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات